السلام علیکم، میں ہوں صادق امین صادق ریسرچ ریولوشن ٹی وی پہ خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل ریسرچ ریولوشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو برائے کرم اب سے جا کر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ کچھ دوستوں نے سوالات بھیجے تھے، کل فراغت نہیں ملا، جس کی وجہ سے کل کے سوالات کا جواب آج دے رہا ہوں۔ دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جس نے سوالات بھیجے تھے۔ سوال یہ کہ لاہور کا جو جلسہ تھا وہ کامیاب ترین تھا یا ناکام ترین، یا اسے کامیاب ترین یا ناکام ترین کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو میرے لحاظ سے اگر اسے جلسے کو دیکھا جائے تو کافی اچھا بڑا جلسہ تھا، تو اسے کامیاب ترین کہنا یا ناکام ترین کہنا شاید غلط ہوگا، لیکن شو کافی اچھا تھا اور اس نے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اچھا اسٹرینتھ جمع کیا تھا، لیکن اسے جیسا کہا گیا کہ آر ہوگا یا فار ہوگا، تو میرے خیال سے مریم صاحبہ نے اس جلسے کو اس نے اوور ویٹیج دیا تھا جو غلط تھا، اور آج جس کی وجہ سے جلسے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن جماعت استعفے دیتے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کا ایک اسپیسیفک اعلان کر دیتے تو پھر شاید یہ ہو سکتا تھا، اور یہ جو حالات تھا یہ فر کیا جا سکتا تھا کہ آر ہوگا یا فار ہوگا۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کافی اچھا تھا، لیکن اسے کامیاب ترین بنایا جا سکتا تھا اگر دوسرے علاقوں میں ہوتا تب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جس طرح کمپین کی تھی، جس طرح مریم صاحبہ نے کمپین کی تھی، اسی طرح اسے اسٹرینتھ نہیں ملی، اور اس کی کچھ چند وجوہات تھے کہ اس طرح وہ کامیاب کیوں نہیں کی جا سکی جس طرح اس نے کمپین کی تھی۔ تو اس کے وجوہات چند جو درج ذیل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو کارکن تھا وہ پنجاب سے تعلق تھا، اس کا تعلق لاہور سے تھا۔ پنجاب کے لوگ اور باقی علاقوں کی پشتون ایریا یا پشتون بیلٹ کے ریجن کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، اس کی بنسبت سسترو ہے یہ لوگ، اور ایکٹیوسٹ ٹائپ نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگ، کیفی کے لوگ ایکٹیوسٹ ہے، وہ فطرت میں شدت ہے اس کی۔ جو پنجاب کے لوگ ہیں اس کی فطرت میں شدت نہیں ہے اس طرح جس طرح اس یہاں کے لوگوں میں ہے۔ تو مسلم لیگ کو یا مریم نواز صاحبہ کو جب یہ کہہ رہی تھی کہ آر ہوگا یا فار ہوگا، تو کم از کم اس سے پہلے وہ سوچتی کہ میرا ووٹر کون ہے، میں جس کو بلا رہا ہوں اس جلسے کے لیے وہ کون ہے، اپنے سابقہ جلسوں پر وہ ذرا نظر رکھتی، اپنی تاریخ پر ذرا نظر رکھتی، اس کا اسٹریٹجی پر تھوڑا نظر رکھتی، وہاں کے لوگوں پر، اس کے فطرت پر تھوڑا نظر رکھتی، تو پھر شاید وہ یہ نہیں کہتی کہ آر ہوگا یا فار ہوگا۔ جو اس کے علاوہ اہم پوائنٹ ہے کہ اس جلسے کو کامیاب ترین بنایا جا سکتا تھا اگر یہ مسئلہ نہ تھا۔ وہ جو ایک مسئلہ ہے وہ سردی کا مسئلہ تھا۔ سردی کافی عروج پر ہے آج کل، اور مسلم لیگ سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے جلسہ لیٹ ٹائم رکھا، لہٰذا سردی کا ایک اہم فیکٹر تھا اس میں۔ اس کے علاوہ لیٹ ٹائم کا بھی ایک اہم فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ جو اہم فیکٹر تھا وہ تھا کرونا وائرس۔ کرونا کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اس وقت ملک کو اپنے جگڑ میں لے رکھا ہے۔ کرونا نے جس طرح شدت اختیار کر رہی ہے موسم کے ساتھ ساتھ، اور اس نے جس طرح ملک کو جگڑ لیا ہے، دنیا میں کافی معیشتیں اس سے تباہ بھی ہو چکی ہے، جبکہ ہماری ہاں بدقسمتی سے ایک سونامی سرکار نے تباہ کر رکھی ہے۔ کرونا سے شاید ہم اتنا افیکٹ نہیں ہوئے جتنا سونامی سرکار نے ہمیں افیکٹ کر دیا۔ تو یہ جو چند پوائنٹ تھے، مسلم لیگ کا جو گڑھ ہے، لاہور پنجابی کا ہونا، سسترو لوگ کا ہونا بنسبت وہ لوگ جو ایکٹیوسٹ ٹائپ ہیں، اس کے علاوہ بیداری پاکستان کا گراؤنڈ جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ بہت بڑا ہے، اسے فر کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، تو بھی ایک انتہائی اہم فیکٹر اس نے اہم کردار ادا کیا کہ بیداری پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے۔ اچھا، جو دوسرا سوال ہے کہ اپوزیشن نے ٹائم فریم کیوں زیادہ دیا، اس کا اصل جواب تو اپوزیشن ہی دے سکتے ہیں۔ سوال کا اصل جواب مولانا صاحب ہی دے سکتے ہیں، اس کا اصل جواب بلاول صاحب دے سکتے ہیں، اس کا اصل جواب مریم صاحبہ دے سکتی، NP کے جو رہنما ہے میاں صاحب وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب کوئی بھی تجزیہ نگار آپ کو نہیں دے سکا کہ اس نے ٹائم فریم کیوں زیادہ کیا، لیکن ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو PDM کے سامنے رکاوٹیں بنی ہوئی ہے
اس پر نظر رکھیں گے اور اس سے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے سے روک رہی ہے۔ جو سب سے پہلا ہے وہ سردی کا موسم ہے، انتہائی شدید ہے اس وقت، اور اسلام آباد کی سردی ویسے بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے سردی کا جو عوامل ہے اس وقت وہ پی ڈی ایم کے راستے میں حائل ہے اور پی ڈی ایم کو لانگ مارچ نہیں کرنے دے رہی ہے۔ اور اگر پی ڈی ایم جائے گی اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی تو ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنا وقت رکنا پڑے گا، کتنا وقت ہمیں دھرنے دینا پڑے گا، تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہاں بارش بھی آ سکتی ہے، وہاں ہوائیں طوفان وغیرہ آ سکتی ہے، اور ویسے سردی کافی شدید ہے تو رہنے کے لیے بھی جگہ چاہیے، ہوٹلیں بک کرنا پڑے گی، اور اتنے جب آپ ہجوم لے کے جائیں گے تو کہاں رکیں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسے رکیں گے کہاں؟ اگر ڈی چوک پہ رکھنا ہے، اگر کشمیر ہائی وے پہ رکھنا ہے، اگر دوسرے جگہ پر رکھنا ہے تو وہاں اس سردی میں رکھنا مناسب بھی نہیں ہے، اور آپ جو ورکر ہے وہ آپ کے ساتھ اس سردی میں جائے گا بھی نہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ جو لوگ جائیں گے وہ پل کنیکٹڈ ورکر ہوں گے، وہ ڈائی ہارڈ ورکر ہوں گے آپ کے جماعت کے، عام لوگ یا ایک عام ووٹر آپ کے ساتھ اس حالات میں نہیں جا سکتا۔ تو اگر آج اس وقت اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جو طاقت ہوگی وہ اس طریقے سے آپ شو نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے آپ دوسرے موسم میں اسے شو کر سکتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم سے پہلی انیشیل سٹیج پہ یہ غلطی ہو چکی ہے کہ اس نے جو ٹائم فریم بنا دیا تھا، جلسوں کا شیڈول بنایا تھا، وہ اس نے بہت غلط بنایا تھا، اور اسے یا تو فوراً آنا چاہیے تھا، 2-3 جلسے کر کے فوراً اور اسلام آباد کی طرف آنا چاہیے تھا، یا شیڈول تھوڑا لانگ کر کے مارچ کے بعد آنا چاہیے تھا، یا مارچ میں آنا چاہیے تھا۔ فروری میں، جنوری میں یہ ایک انتہائی سخت حالات ہوتے ہیں، اور اگر فروری میں آئے گی بھی تو میرے خیال سے وہ فروری کے اینڈ پہ آئے گی کہ مارچ کا مہینہ داخل ہو رہا ہو، وہ مارچ کے مہینے کو کور کرے گا، اور مارچ کے مہینے کے لیے وہ آئے گی تو اسے ٹائم فریم یا تو زیادہ رکھنا چاہیے تھا۔ اب بھی جو باقی وقت تھا وہ مارچ کی طرف آ رہے ہیں، مارچ کر رہے ہوں گے، تو اسے چاہیے تھا کہ مارچ کے لیے مارچ تک کا جو ٹائم ہے اسے وہ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز میں سرو کر دیتا، اس کا شیڈول بنا دیتا، چونکہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ایسا شیڈول نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ایک مہینہ ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر کے لوگوں کو موبلائز ضرور رکھے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ بس اب ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہے اور وہ گھر جائے گی، اور پھر فروری کے اینڈ پہ یا جب فروری پر وہ اجلاس کریں گے اور ٹائم مقرر کریں گے تو فوراً آ جائیں گی۔ فروری تک ابھی بہت وقت ہے اور اسے عوام کو موبلائز رکھتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف پریس کانفرنسز کریں گے اب، اور جہاں جہاں اسے موقع ملا وہ چھوٹے جلسے ضرور، چھوٹے کیوں نہ ہو جلسے ضرور ارینج کریں گے، اور تاکہ عوام کو موبلائز رکھے، تاکہ عوام کو اپنے ساتھ کنیکٹڈ رکھے، تاکہ عوام کو متحرک رکھے کہ جب ہم جائیں گے اسلام آباد کی طرف تو ہمارے ساتھ جائے۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں چند دوست خفا ہے اور اسے راضی کرنا ابھی باقی ہے۔ وہ استعفوں کے معاملے پر خفا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے، جو پیپلز پارٹی کا ایک سٹار اسے کہا جا سکتا ہے۔ پیپل پارٹی میں اس کا ایک اہم پوزیشن ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ پیپل پارٹی سے چند ارکان خفا ہے، تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے ٹائم فریم کو زیادہ کرنے میں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور سوال بھیجا گیا ہے، اپوزیشن جماعتیں کامیاب ہوگی یا ناکام؟ ایک بات نوٹ کر لی کہ تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی، تحریکیں کبھی نامراد نہیں جایا کرتی، تحریکیں کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتی ہیں، تحریکیں کبھی نامراد نہیں لوٹتی، لیکن کیا حاصل کرتی ہے وہ کس طرح؟ ہم نے بہت سے تحریکیں دیکھی ہیں، کوئی نامراد چلی جاتی ہے، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، تحریک کبھی ناکام نہیں ہوا کرتی، یہ میرا کلیم ہے۔ میں نے تاریخ جتنا مطالعہ کیا ہوا ہے اس میں کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی ہے جو ناکام ہو، ابھی تک ناکام گیا ہو۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تحریکیں ناکام نہیں ہوتے؟ اچھا، ہم تحریک کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، ناکام ہے؟ عام لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید جب تحریک آتی ہے، اگر فار ایگزامپل ایک تحریک نکلتی ہے اور وہ ملک کے سربراہ سے استعفیٰ مانگتے ہیں اور استعفیٰ وہ نہیں دیتے، واپس چلے جاتے ہیں، تو یہ ناکام ہوا۔
ناکامی اور کامیابی ہم اس طرح نہیں دیکھتے، ہم اس طرح وزن نہیں کرتے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ اس سے تھوڑا الگ ہے، اور ہم اس ون پوائنٹ پہ کہ فلاں پوائنٹ پہ یہ لوگ باہر نکلے تھے، فلاں پوائنٹ پہ یہ تحریک بنا تھا، فلاں چیزیں وہ مانگ رہی تھی اسے نہیں ملی، اور یہ تحریک چونکہ اب گئی ہے لہٰذا یہ ناکام ہو چکا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم اس کے لیے گراف ڈرا کرتے ہیں اور اس کے پھر موازنہ کرتے ہیں، پھر چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا حاصل کیا ہے، اور حاصل کردہ چیزوں کا ہم کامیابی کہتے ہیں اس کی. فار ایگزامپل میں 2014 میں جب عمران خان کی شکل میں تبدیلی کا جو تحریک اٹھا تھا، آج کل جس نے سونامی کا شکل اختیار کی ہے بدقسمتی سے، اس تحریک نے بہت سی چیزیں حاصل کی تھی. سب سے پہلا جو چیز تھا وہ یہ تھا کہ اس نے مومنٹم بنا. عام لوگ دیکھ لیں عمران خان کی سربراہی میں، اور وہ ایک ایسی مومنٹم بنا کہ حکومت کو اس نے لرزا دیا، حکومت کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دوسری جو بات کہ عمران خان جو ایک چند سیٹوں کا رہنما تھا، اب اس تحریک کی وجہ سے، اس 2014 کی دردے کی وجہ سے وہ ایک قومی سطح کا لیڈر ابھر کے آیا، اور اس نے 2018 میں پھر ایک پوری کی پوری حکومت حاصل کر لی. تو وہ جو دردہ دیا تھا اس نے، اس کی کامیابی تھی، اس کے پھل اسے ملے 2018 میں. پھر تو ہم اس چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب اس نے اس وقت وہ مومنٹم بنا، کتنے لوگوں کی اس نے سمپتی حاصل کی، ایک الگ کیٹیگری ہے. اس کے ووٹ بینک میں کتنا اضافہ ہوا، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. پھر یہ ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے کہ فیوچر پہ اس کا کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. تو پھر اس طرح کی کیٹیگری میں ہم ڈالتے ہیں، پھر تعین کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کامیابی حاصل کی ہے. ہاں، ایک بات یہ ضروری ہے کہ اگر وہ اسپیسیفک پوائنٹ جو اس نے اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں، جس کے لیے تحریک بنا ہوتا ہے، وہ کامیابی حاصل کی تو ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے. لیکن اگر وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتی جو اس نے اپنے سامنے متعین کر رکھی ہوتی ہے کہ ہم یہ حاصل کریں گے، تو پھر بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ وہ فیل تھا، بلکہ اس نے چند اور چیزیں حاصل کی ہوتی ہے اور اسے ہم اس کی کامیابی کہتے ہیں. فار ایگزامپل آج جو PDF نکلا ہے، تو اس نے ایک کامیابی تو یہ حاصل کی کہ اس نے لوگوں کو باہر نکالا، بہت بڑی ہجوم نکلی ہے، اور اس کے سپتائزر میں اضافہ ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان ایک ایسے پارٹی کا قائد تھا جو چند سیٹیں اسمبلی میں لے سکتی تھی، اور جو چند سیٹیں آج تک لے رہی ہے. چند وقت میں تقریباً مفتی محمود کے وقت میں 73-74 میں اس نے ایک حکومت حاصل کی تھی بلوچستان میں، اور کیفی میں ANP کے ساتھ مل کر کیفی میں اس نے حاصل کی تھی. بلوچستان میں ANP نے حاصل کی کوalition کی شکل میں، اور پھر MMA کی شکل میں اس نے کیفی میں حکومت دوبارہ حاصل کی تھی. تو یہ چند کامیابیاں تھیں جو جمعیت علماء اسلام نے حاصل کی تھی. لیکن اس کے علاوہ اس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں تھی، اور وہ جلسے جلوس ملین مارچز تو کر سکتے تھے، لیکن ملک کی سیاست پر اسٹیئرنگ سیٹ پر وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ واحد یہ جو تحریک اٹھا ہے PTI پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو اس تحریک نے آج مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی سیاست کے اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھا دیا ہے، اور وہ آج پاکستان کی سیاست کو جس طرح چاہتا ہے گھما سکتا ہے، لے جا سکتا ہے. وہ ایک بہت بڑی فگر بن کے ابھر آئی ہے، اور اب کوئی اس کی شخصیت اور اس کی سیاسی وجہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ بہت بڑی پارٹی کا قائد ہے. اس کی پارٹی کا جو ووٹر تھا وہ اب بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ تب دیکھا جائے گا جب الیکشن ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جمعیت علماء اسلام جو چند سیٹیں اسمبلی میں لیتی تھی وہ کتنی بڑی جماعت کا روپ اختیار کر چکی ہے. اس حد تک آ چکے ہیں کہ لبرلز بھی آج تک اس کے حاوی ہے، اور بہت سے لبرلز اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں. تو ایک بہت بڑی کامیابی تھی. عوامی نیشنل پارٹی جس کو 18 کے بعد اور 19 کے اوائل میں یہ خطرہ تھا کہ شاید ہماری مستقبل جو ہے وہ ڈوب ہو رہی ہے، وہ سروائیول کے معاملے پر انتہائی حساس ہو چکے تھے، اور اسے یہ فکر لاحق تھا کہ ہماری سروائیول کو خطرہ ہے. لیکن جیسے یہ تحریک اٹھ چکی ہے، اسے دوبارہ لگا ہے کہ ہم زندہ ہو چکے ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ایک بلاول ایک قومی سطح کے لیڈر ابھر کر آئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو 2 سالوں تک مکمل خاموش تھی، جس کے خلاف دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے تھے، جس کے خلاف جو دن بدن نئے ارکان کو
جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے. ریپ کے کیسز کی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے بنتے ہیں, کس طرح بنتے ہیں, اور وہ گلے شکوے کرتے تھے. آج اس کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے, اپنے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بات, محترمہ مریم نواز صاحبہ اب ایک قومی سطح کی لیڈر ابھر کے آئی ہے, اور اب وہ اس کا قابل ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کے لیے. اور اب مسلم لیگ کا ورکر جو ابھی تک لگ رہا تھا کہ شاید اس نے بہت بڑا ڈکلائن اس میں آ چکا ہے, لیکن اب مسلم لیگ کے جو ورکر تھے پہلے جس کو کاٹا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی طرف گئے تھے, وہ اب واپس مسلم لیگ میں آ چکے ہیں. اور نہ صرف وہ اب مسلم لیگ میں آ چکے ہیں بلکہ اس کے سمپتائزرز میں اضافہ ہو چکا ہے. اور مکمل اب جس طرح تحریک آگے جا رہا ہے اس کے سمپتائزرز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے جو ووٹ بینک ہے اس میں پھر اضافہ ہوا, الیکشن کے بعد اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا. تو یقیناً اس کے لیے انتہائی بہت بڑی کامیابی ہے. تو جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ تحریک کامیاب ہو چکا ہے یا ناکام ہو چکا ہے, یا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی, تو ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. اب یہ جو کامیابیاں ہیں میں نے آپ کے سامنے گن لی ہے, پیپلز پارٹی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے, عوامی نیشنل پارٹی کے, اس حد تک پی ڈی ایم کامیاب ہو چکا ہے. لیکن اب کیا جو دوسرے پوائنٹ ہے کہ حکومت سے استعفیٰ لے لیں گے, نیشنل ریکنسیلیشن کر دیں گے, نیشنل ڈائلاگ کروانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ چند چیزیں ابھی باقی ہے. اور اس کے لیے ہم انتظار کریں گے کہ تاریخ کا فرلا کس طرف جاتا ہے. اپنے دوست کو اجازت دیجیے. والسلام.